اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہمارے گفتگو کا موضوع ہے جادو ہماری عام زندگی میں داخل ہے۔ اب اس کی کچھ مثالیں ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ پہلی مثال ہے سفر کی، کہ جیسے پرانے وقتوں میں مختلف الف لیلوی داستانوں میں اڑن کھٹولوں کا تصور تھا یا قالین اڑتے تھے اور لوگ اس میں سفر کرتے تھے، تو یہ جادو کے ذریعے ایسا ممکن تھا کہ کوئی اڑن کھٹولے میں سفر کر رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، یا کوئی قالین اڑتا ہوا جا رہا ہے، اس میں کوئی سوار جا رہے ہیں۔ تو یہ جادو تھا، کل جو جادو تھا۔ آج حقیقت میں یہ ہے کہ ہوائی جہاز میں سینکڑوں مسافر ہوتے ہیں، ایئر بسز چلائی جا رہی ہیں، اور سینکڑوں مسافر ایک جگہ سے دوسری جگہ لاکھوں میلوں کا سفر کر کے یعنی کہ بحفاظت اپنی منزل تک پہنچ رہے ہیں، اور وہاں سے ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کر رہے ہیں۔ جو کل جادو تھا وہ آج ہماری زندگی میں داخل ہے، اور آج ہم اس کو جادو نہیں کہتے، جبکہ کل ایک بندے کا سفر کرنا بھی بہت مشکل تھا فضا میں، اور آج جو ہے نا ہزاروں مسافر جو ہے نا سفر کرتے ہیں، اور اس کو ہم جادو نہیں سمجھتے بلکہ ہماری عام زندگی میں داخل ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں انسانوں میں کوئی ایک ایسا انسان ہوتا تھا جس کی باطنی آنکھ کھلی ہوتی تھی، اور وہ کسی بھی حاملہ خاتون کے پیٹ میں بچے کا نرینہ یا بچی یا بچے کا یا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کے بارے میں وہ نبض دے کے یا وہ باطنی آنکھ سے بتا دیتا تھا۔ اور آج ہر چوراہے پہ ایک لیبارٹری کھلی ہے، وہاں جائیں، چند 100 روپے میں الٹرا ساؤنڈ کریں گے، اور وہ مشین آپ کو نہ صرف بچے کی نر مادہ بتا دے گی بلکہ بچے کا سائز اور بچے کی جو ایب نارملٹیز ہیں وہ بھی بتا دے گی۔ یعنی اتنی ڈیٹیل میں معلومات آپ کو چند 100 روپے کے عوض حاصل ہو جاتی ہیں، اور یہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ غیب کے اندر ہے، اس کی ساری معلومات ایک مشین کے ذریعے ممکن ہے۔ تو جو کل جادو تھا آج وہ حقیقت کا روپ دھار چکا ہے اور ہماری عام زندگی میں داخل ہے۔ پرانے وقتوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے جسے جمشید بادشاہ کہتے تھے، اور وہ جمشید بادشاہ میں یہ خاص اللہ تعالیٰ نے خصوصیت اس کو دی تھی، یا ایسا علم دیا تھا کہ اس کے گھر میں اس کے محل کے اندر ایک شیشے کا بلور ہوتا تھا، ایک گول شیشہ ہوتا تھا، جس میں دنیا کے وہ حالات دیکھنا چاہتا تھا، جس اپنے ملک کے یا دنیا کے حالات کہ اس وقت کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ کچھ پڑھ کے اس شیشے کے بلور پہ پھونکتا تھا، تو وہ شیشے کا بلور روشن ہو جاتا تھا، اور اس پہ وہ حالات دیکھ لیتا تھا، یعنی اپنے مطلب کے حالات وہ دیکھ لیتا تھا۔ آج گھر گھر میں ٹی وی ہے، اور ٹی وی میں ہر جگہ کی جو ہے نا خبریں، انفارمیشن دنیا جہاں کی جس ملک کی چاہیں آپ خبریں حاصل کر لیں، تازہ جو لیٹسٹ نیوز ہے وہ حاصل کر لیں، پرانی خبریں وہ سب آپ کو جو ہے نا ٹی وی اسکرین پہ نظر آ جاتی ہیں۔ تو جو کل جادو تھا، جو منتر کے ذریعے وہ خود دیکھتا تھا، وہ دوسرے نہیں دیکھ سکتے تھے، جبکہ آج ہر بندہ اس بات پہ قدرت حاصل کر لی ہے کہ وہ جب چاہے جو ہے نا ٹی وی آن کرے اور دنیا جان کی خبریں دیکھ لے۔ اسی حوالے سے کمپیوٹر سائنس کی جو ایجاد ہے اس میں یہ ہے کہ اب موجودہ دور میں ایک ورلڈ آئی ہے کہ آپ ویب آئی کے ذریعے آپ ویب سائٹ پہ جائیں اور سرچ کریں دنیا کی، کہ دنیا کا جو بھی ملک یعنی کہ اس ملک کے روڈ ہیں، سڑکیں ہیں، اس ملک کی لوکیشن دیکھنا چاہیں، یہاں تک کہ اپنا گھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی گھر کے اندر بیٹھ کے گھر کے باہر کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں ورلڈ آئی کے ذریعے۔ تو وہ جیسی آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو جو ہے نا آپ اپنی لوکیشن یا جہاں کی دنیا جہان کی لوکیشن دیکھنا چاہیں تو ورلڈ آئی کے ذریعے جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ خصوصیت جو ہے نا جو پہلے جادو کی شکل میں تھی کہ کوئی بھی جادوگر ہے دنیا جان کے جو معلومات دیکھنا چاہتا تھا، جس گھر کے حالات، تو وہ دیکھ سکتا تھا اپنے جادو کے زور پہ، لیکن آج وہی چیز آپ کی عام زندگی میں داخل ہے اور اسے ہم جادو نہیں کہتے۔ اس کے علاوہ ایک خصوصیت یہ تھی کہ پرانے وقتوں میں جادو کے زور پہ بھی بات چیت ہوتی تھی، یعنی کسی کو میسیج ڈیلیور کرنا ہوتا تھا تو خیالات کے ذریعے، ٹیلی پیتھی یا خیالات کے ذریعے خیالات منتقل کیے جاتے تھے،
اور کسی کے ذہن کو پڑھا جاتا تھا، اور یہ عام یہ چیز نہیں تھی، بلکہ یہ لاکھوں کروڑوں انسانوں میں کوئی ایک ایسا انسان ہوتا تھا جس کے اندر یہ خصوصیت ہوتی تھی کہ وہ فاصلے سے جو ہے نا اطلاعات حاصل کر سکتا تھا اور کسی کو اطلاع پہنچا بھی سکتا تھا۔ آج موبائل فون ہر گھر میں ہے، آپ نہ صرف موبائل فون کے ذریعے فاصلے سے بات چیت کر سکتے ہیں، بلکہ آپ وہاں کی تازہ جو صورتحال ہے، وہاں کی جو لوکیشن ہے، وہاں کا جو ماحول ہے، وہ بھی آپ اپنے موبائل اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ماحول کیا ہے، موسم کیا ہے، وہ سب آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ آندھیاں چل رہی ہیں، طوفان ہے، بارش ہے، یا جس بندے سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے گھر کا ماحول بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو گھر بیٹھے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ چیز کل جو ہے نا جادو کے زمرے میں آتی تھی، لیکن آج یہ ہماری عام زندگی میں داخل ہے۔ آج اتنا ہی کافی ہے، اگلی نشست میں دیگر موضوع پہ بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔